لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے انسان کو کس بات کا مکلف ٹھہرایا ہے، کس بات کی اسے تکلیف دی گئی ہے، کیا کچھ اسے برداشت کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو ان امور کی فہرست تو طویل ہے، اگر ہم مختصر کریں، جمع کریں انہیں، تو بات یہاں پہ پہنچتی ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے منع کیا ہے، اس بات کا مکلف ٹھہرا دیا کہ اے میرے بندے، اے انسان، تجھے اتنی ہی تکلیف دی جاتی ہے کہ بس میری عبادت کرنا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور یہ وہ تکلیف ہے جو ہر انسان اٹھا سکتا ہے۔ ہر انسان اس بوجھ کو اٹھا سکتا ہے، ورنہ اللہ جل مجدہ یوں نہ فرماتے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ ہم انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ اور یہ جو دو باتیں میں نے عرض کی ہیں، اس میں کوئی استثناء نہیں، یہ تمام انسانوں کے لیے یکساں ہیں کہ سب کو اللہ کی عبادت کا حکم ہے اور سب کو شرک سے منع کیا گیا ہے۔ اب دوستان محترم، ہم سمیت تمام انسانوں کو اس بات کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ گویا یوں سمجھیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کسی اور کی عبادت قرار پا جائے گی۔ اس لیے پورے قرآن مجید کے اندر انہی دو باتوں پہ زور دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب دوستان محترم، ایک تو ہو گئی عام انسانیت، وہ بھی اس بات کی مکلف ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، ان کے لیے تو لازم تھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے، اور لازم ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔
جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ فقط ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام کلمہ گو افراد کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقواریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائیں۔ آئیے اس مشن کا حصہ بن کر دینی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فرض منصبی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کیجیے، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کیجیے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کیجیے یا اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔